تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر۔ آئندہ تلنگانہ اسمبلی انتخابات سے قبل حیدرآباد میں 2,68,542 بوگس ووٹرز کو ووٹر لسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ معیاری آپریٹنگ طریقہ کار SOP پر عمل کرنے کے بعد کیا گیا۔ ریاست کے تمام 119 اسمبلی حلقوں میں کل 10,25,987 فوٹو مماثل اندراجات PSES کو حذف کیا گیا ہے۔ قبل ازیں الیکشن کمیشن آف انڈیا ECI نے انتخابی فہرستوں کی 22,04,663 اندراج کی تفصیلات شیئر کی تھی، جو کہ PSES کے طور پر پائے گئے تھے۔ تمام الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز EROS کے ساتھ اور سپروائزر کے بعد EROS AEROS BLOS کے بنیاد پر ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسرز SOPS 10,25,987 PSES کو ہٹانے ریاست میں DEOs ہدیہ۔ حیدرآباد میں سب سے زیادہ PSES پائے گئے، اس کے بعد میڈچل ملکاج گری میں دوسرے سب سے زیادہ PSE پائے گئے۔ PSE کی سب سے کم تعداد میدک میں پائی گئی۔ یہ ایک ہی ووٹر کی تصویر والے متعدد کارڈز ہے۔ اسے بوگس ووٹر شناختی کارڈز بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر 2 یا 2 سے زیادہ اسمبلی حلقوں کی انتخابی فہرستوں میں ووٹرز کے نام ظاہر ہونے کی وجہ سے PSES پائے جاتے ہیں۔ TRS نائب صدر کے انتخاب پر اپنا موقف جلد واضح کرے گی۔ اپوزیشن کے صدارتی امیدوار یشونت سنہا کی شکست کے پیش نظر TRS مختلف امکانات پر غور کر رہی ہے۔ پارلیمانی پارٹی کے لیڈر ڈاکٹر کے کیشورا نے کہا کہ آئندہ 2 دنوں کے اندر TRS نائب صدر کے انتخاب کے تعلق سے اپنا موقف واضح کرے گی کہ آیا انتخاب میں حصہ لینا ہے یا غیر جانبدار رہنا ہے۔ پارٹی قائدین سے مشاورت کے بعد چیف منسٹر KCR حتمی فیصلہ کریں گے۔ راؤ نے کہا کہ TRS کا BJP مخالف موقف برقرار رہے گا۔ خیال رہے کہ اپوزیشن جماعت نے مارگریٹ الوا کو متفقہ امیدوار کے طور پر نامزد کیا ہے۔ ترنمول کانگریس نے ایک طرفہ فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ TRS بھی انتخابی عمل سے خود کو دور کرنے کے لیے ترنمول کانگریس کے راستے پر چل سکتی ہے۔ KCR BJP مخالف سیاسی جماعتوں سے دوری رکھ سکتے ہیں۔ کئی MPs نے نائب صدر کے انتخاب میں غیر جانبدار رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ حیدرآباد پولیس نے ایک 16 سالہ لڑکے کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کیس کے سلسلے میں 600 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ داخل کی ہے، جو کہ 2 ماہ قبل بتائی گئی تھی۔ جوبلی ہلز پولیس کی طرف سے داخل کی گئی چارج شیٹ کو جوینل جسٹس بورڈ اور نامپلی میٹروپولیٹن کورٹ میں الگ الگ پیش کیا گیا۔ ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ 5 ملزمان نابالغ ہیں، جن پر نابالغ عدالت میں مقدمات چلایا جاتا ہے، جبکہ چھٹے ملزم سعد الدین ملک 18 کے خلاف فوجداری عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔ منگل کو 5 نابالغوں کو JJ بورڈ نے ضمانت دی اور انہیں رہا کر دیا، جبکہ چھٹے ملزم نے چہارشنبے کو تلنگانہ ہائی کورٹ سے ضمانت حاصل کی۔ واقعے کے 3 دن بعد 31 مئی کو مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم نے 28 مئی کو نابالغ لڑکی کو ایمنیسیا اینڈ اسومینیا پب میں اپنی مرسڈیز بینز کار میں بیٹھنے پر مجبور کیا تھا۔ پھر وہ ایک پیسٹری کی دکان پر گئے، جہاں اسے ٹویوٹا انووا میں لے جایا گیا، جہاں اس کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی گئی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کے تحت بھی مقدمہ درج کیا گیا تھا، کیونکہ ملزمان نے کار میں جاتے ہوئے زندہ بچ جانے والے کی تصاویر اور ویڈیوز کو گردش کیا۔ چارج شیٹ کے علاوہ پولیس نے فورینسک رپورٹس اور DNA ٹیسٹ کے نتائج بھی منسلک کیے ہیں، جو ملزمان اور جرم میں استعمال کی گئی کار سے جمع کیے گئے تھے۔ سابق IPS آفیسر T کرشنا پرساد BJP کے اعلیٰ افسران سے بات چیت کر رہے ہیں اور امکان ہے کہ وہ جلد ہی زعفرانی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ ذرائع نے جمعے کو بتایا 1987 بینچ کے IPS آفیسر جو 2020 میں DGP رینک پر ریٹائرڈ ہوئے ہیں، فی الحال ایک NGO چلا رہے ہیں جس کا مقصد معاشرے کی پسماندہ طبقات کو خوش کرنا ہے۔ اگر سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق ہوتا ہے تو پرساد اگست میں پارٹی میں شامل ہونے کا امکان ہے۔ سابق پولیس اہلکار نے PTI کو بتایا کہ بات چیت جاری ہے اور وہ قومی سطح پر فیصلے ساز اداروں پر فعال کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ بحثیں چل رہی ہے۔ میں انتخابی سیاست میں نہیں، دہلی میں فعال کردار ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پر میں پالیسی ساز اداروں کے ساتھ منسلک ہونا چاہتا ہوں، کرشنا پرساد نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں قوم ترقی کرے گی اور یہ بات
ثابت ہے کہ ملک کی کارکردگی کووڈ-19 وبائی امراض کے دوران عام اوقات کے مقابلے میں بہتر رہی ہے۔ بی جے پی نے گزشتہ چند سالوں کے دوران کئی سابق بیوروکریٹس کو کامیابی کے ساتھ اپنی لسٹ میں لیا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ لیول پولیس ریکوائرمنٹ بورڈ TSLPRB نے جمعے کی صبح مطلع کیا کہ SC/ST/I سول اور اس کے مساوی آسامیوں کی 554 آسامیوں پر براہ راست بھرتی کے لیے ابتدائی تحریری امتحان PWT کے ہال ٹکٹ جولائی کی صبح 8 بجے سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ 30 سے 5 اگست کی آدھی رات تک امیدواروں کو TSLPRB کی ویب سائٹ پر اپنے متعلقہ اکاؤنٹس میں اپنی اسناد درج کر کے لاگ ان کرنا چاہیے۔ جن امیدواروں کے ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو سکے ہیں وہ ای میل بھیج سکتے ہیں یا ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بورڈ کے چیئرمین VV سرینیواس راؤ کے مطابق تحریری امتحان 7 اگست کو صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک حیدرآباد اور اس کے آس پاس کے 503 مراکز اور ریاست بھر کے 35 دیگر قصبوں میں منعقد کیا جائے گا۔ ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد امیدواروں کو ایک پرنٹ آؤٹ لینا چاہیے، ترجیحاً دونوں طرف A4 سائز کے کاغذ پر، تاکہ ہال ٹکٹ کے ساتھ ساتھ اہم ہدایت کاغذ کی ایک شیٹ پر دستیاب ہو۔ اگرچہ پرنٹ آؤٹ کو رنگ میں لینا لازمی نہیں ہے، تاہم رنگ میں لیا گیا پرنٹ آؤٹ مونوکرام سیاہ اور سفید پرنٹ آؤٹ کے مقابلے میں بہتر موریت فراہم کرتا ہے۔ فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے۔